دعا قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ آئیں مشترکہ دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس مبارک دن جمعہ کی خاطر ہمارے لیے آسانی فرما اور ہماری پریشانیاں دور فرما دے، آمین۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں خوشیاں عطا فرما، اور جو تیری رحمت کے طلبگار ہیں ان پر اپنی خاص رحمت فرما۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ رب العزت آپ سب کی ہر نیک تمنا پوری کرے، صحت عطا فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ یا اللہ پاک، جب بھی مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ وہ رب نا امیدی کی گہرائیوں سے نکال کر اپنے نور سے روشناس کروائے گا۔ بس کچھ بھی ہو جائے تم امید نہ ہارو۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ، یا رب مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر، آمین۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ مشکل وقت میں سب کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے، کسی کا ظرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا، اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اسی کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے اس کی قبول ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے والدین کو ہمیشہ خوش رکھے۔ نصیب سے بڑھ کر دعا ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا تو دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن لمحوں میں آپ ہنستے ہیں تو وہ لمحے کبھی بھی ختم نہ ہو، آمین۔